الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حدیث نمبر 417 وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل ایک بندے کا نماز پڑھنا، مع الرجل ایک بندے کے ساتھ دوسرے بندے کے ساتھ، ازکا یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، من صلاتہ وحدہ اس بندے کا اکیلے نماز پڑھنے سے۔ ایک بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا اور ایک باجماعت دوسرے کسی بندے کو ساتھ ملا کر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اکیلے اس بندے کا نماز پڑھنا اتنا تزکیہ کا باعث نہیں، اجر و ثواب کا باعث نہیں، جتنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ باعث ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے۔ وصلاۃہ مع الرجلین کسی بندے کا دو بندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، ازکا یہ زیادہ تزکیہ والی نماز ہے، من صلاتہ مع الرجل اس کا ایک بندے کے ساتھ نماز پڑھنے سے۔ ایک جماعت صرف دو بندوں کی ہے، ایک 2 سے 3 ہو گئے، جو تعداد بڑھتی جائے گی تو اس کے ساتھ اس کا اجر بڑھتا جائے گا۔ وما کان اکثر اور جتنے وہ بڑھتے جائیں گے تعداد میں یہ لوگ نمازی، فہو احب الی اللہ عز وجل یہ عمل اللہ عز وجل کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جتنی نمازیوں کی تعداد بڑی ہوگی، جتنی جماعت بڑی ہوگی کثرت تعداد سے، اتنا ہی اجر بڑھتا جائے گا۔ رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان، یہ روایت سنن ابو داود، سنن نسائی اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح بھی قرار دیا۔ مسئلہ بالکل واضح ہے، باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ جتنی جماعت بڑھتی جائے گی، تعداد بڑھتی جائے گی، اتنی اس کے ساتھ اس کا اجر بھی بڑھتا جائے گا۔ حدیث نمبر 418 وعن ام ورقۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہا اس ام ورقہ کو حکم دیا، انت ام اہل دارہا یہ کہ یہ ام ورقہ جماعت کرائے اہل دارہا اپنے گھر والوں کو۔ رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ، یہ روایت سنن ابو داود کی ہے اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے تھوڑا سا قدر تفصیلی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی خاتون کا جماعت کرانا مردوں کو یہ بالکل درست اور جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی خاتون دیگر خواتین کو جماعت کرانا چاہتی ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ جیسے مردوں کے امام صف سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے آگے کھڑے ہو کر وہ کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ جو پہلی صف ہے اس کے وسط میں درمیان میں کھڑی ہو کر وہ جماعت کرائے گی۔ لیکن مردوں کو وہ جماعت نہیں کرا سکتی۔ جب مرد موجود ہوگا تو جماعت اور امامت کرانا کس کا حق ہے؟ مرد کا حق ہے، مرد ہی کرائے گا، کسی بھی خاتون کو امامت کرانے کا حق حاصل نہیں۔ آخری حدیث ہماری اس کلاس کی حدیث نمبر 419 وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخلف ابن ام مکتوم نائب بنایا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ ام الناس لوگوں کو وہ جماعت کراتے ہوتے تھے، وہو اعمی اس حال میں کہ یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے۔ رواہ احمد و ابو داود، یہ روایت مسند احمد اور سنن ابو داود میں ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جب جہاد کے لیے نکلتے، کسی سفر میں نکلتے، تو اپنے پیچھے کسی نہ کسی دوسرے بندے کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے، بھلے 1 دن کے لیے جاتے، بھلے 10 دن کے لیے جاتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا مزاج انفرادیت والا نہیں بلکہ اجتماعیت والا ہے۔ کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی 2 لوگوں کے، ایون کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے 3 لوگ کہیں سفر پہ جانے کا ارادہ کریں تو فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ اپنے تینوں میں سے آپس میں ایک کو امیر مقرر کرے۔
لاہور جانا ہے، پشاور سے اسلام آباد جانا ہے، کراچی جانا ہے، یا کہیں بھی سفر پہ جانا ہے، 3 لوگ ہیں، مشورہ کر لے کہ ہمارا امیر کون ہوگا۔ یعنی اسلام کا مزاج وہ اجتماعیت والا مزاج ہے، انفرادیت اور انڈیویجولی زندگی گزارنا اسلام کا مزاج بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازماً اپنا کسی نہ کسی نائب کو مقرر کر کے جاتے۔ ایک تو بنیادی مسئلہ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے۔ دوسرا، نائب شخص وہ نابینا بھی ہو سکتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، صرف جماعت تو نہیں کرانی، مدینے کے تمام تر معاملات ان کے ہاتھ میں ہوتے۔ اب اللہ کے نبی جب موجود ہوتے تو کسی کی لڑائی جھگڑا ہو جانا، کوئی مسئلہ آ جانا، کوئی کیفیت، کوئی مشکل آ جانی تو اللہ کے نبی حل کرتے۔ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نائب مقرر کیا تو وہ سارے کے سارے مسائل دیکھتے، سب مسائل کو باقاعدہ طور پر جانچتے اور ان کی نگرانی کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نابینا شخص بھی کسی کا نائب بن کر معاملات کو اگر وہ سنبھال سکتا ہے تو سنبھالنا چاہیے۔ کوئی بندہ یہ اعتراض نہ کرے کہ بھئی یہ تو نابینا ہے، اس کو کیا پتہ چل رہا ہے۔ تیسرا، ایک اور مسئلہ، نابینا شخص کا جماعت کرانا بالکل درست اور جائز ہے۔ اس وقت جو امیر ہوتے وہ امام بھی ہوتے، جو امیر ہوتے منبر کے مالک بھی وہی ہوتے، خطبہ بھی وہی ارشاد دیتے، عید اور جمعہ کا اور استسقاء کی نماز بھی وہی پڑھاتے۔ اب تو آ کر ہمارے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ سیاست کو اور دین کو دونوں کو ہم نے جدا جدا کیا اور چنگیزی رہ چکی ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال نے باقاعدہ طور پر یہ درست فرمایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیاست کا معنی یہی ہے، لوگوں کے معاملات کو سنبھالنا، لوگوں کے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینا، ان کے مسائل کو سولو کرنا، حل کرنا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ اب وہ مسلح کے بھی مالک ہوتے، لوگوں کے مسائل بھی ڈسکس کرتے، وہ مسلح کے بھی مالک ہوتے، وہ جج بھی ہوتے، وہ مسلح کے بھی مالک ہوتے، وہ ممبر کے بھی مالک ہوتے، وہ مسلح کے بھی مالک ہوتے، ساتھ میں دیگر امور بھی وہ باقاعدہ سنبھالتے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا